ایک گاؤں میں ایک ٹونی کوئل اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ ٹونی کوئل اکیلے ہی اپنے بیٹے کی تربیت کر رہی تھی۔ ان کے گھر کے حالات اتنے اچھے نہ تھے کیونکہ گھر چلانے کی ذمہ داری صرف ٹونی کوئل پر تھی۔ ٹونی کوئل اپنے بیٹے کے ساتھ راشن کی تلاش میں نکل جاتی اور جیسے ہی کچھ ملتا وہ اپنے گھر لے آتی۔ ٹونی کوئل کا بیٹا کوکو بہت محنتی تھا۔ وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ کام پر جایا کرتا تاکہ وہ بھی اپنے گھر کے حالات بہتر کر سکے۔ ٹونی کوئل ایک دن اپنے بیٹے کے ساتھ کام کی تلاش میں جا رہی تھی کہ اس کا بیٹا اسے کہنے لگا، ماما میں بہت تھک گیا ہوں، کیا میں کچھ دیر یہاں پر آرام کر سکتا ہوں اور آپ میرے لیے کھانا لا سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے بیٹا، تم یہاں پر بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ تلاش کر کے لاتی ہوں۔ پھر ٹونی کوئل اپنے بیٹے کے لیے وہاں پر ہی کھانا لے آتی ہے اور اس کا بیٹا وہ کھانا کھا لیتا ہے۔ ٹونی کوئل اپنے بیٹے کو لے کر گھر آ جاتی ہے اور وہ گھر میں آرام کرنے لگتی ہے۔ ان دنوں بارشوں کا موسم تھا، شدید بارشوں کی پیشن گوئی ہو چکی تھی۔ بارش نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ اچانک سے گہرے بادل آئے، بجلی گرجنے لگی اور بادل برسنے لگے۔ اچانک سے بہت تیز بارش شروع ہو گئی۔ ٹونی کوئل اپنے گھر میں رہ رہی تھی۔ ٹونی کوئل کے گھر میں بارش کا پانی اندر آ جاتا تھا۔ ٹونی کوئل کا بیٹا کوکو آرام کر رہا تھا اور ٹونی بیٹھی تھی کہ اچانک سے بارش شروع ہو گئی اور وہ بارش کا پانی کمرے کے اندر بھی آنے لگا۔ شدید تیز بارش جیسے ہی ہوئی ویسے ہی پانی بھی اور تیزی سے اندر آنے لگا۔ ٹونی کوئل اور کوکو دونوں بھیگنے لگے۔ ٹونی کوئل نے اپنے بیٹے کو لیا اور کہا، ہم باہر چل کر بیٹھتے ہیں، اپنے لیے کوئی تلاش جگہ کرتے ہیں تاکہ ہم بارش میں بھیگ نہ سکیں اور ہم بیمار نہ ہو سکیں۔ ٹونی کوئل اپنے بیٹے سے اس طرح باتیں کر رہی تھی۔ ٹونی کوئل نے اپنی بہن کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ ٹونی کوئل کی بہن مانو چیل تھی۔ مانو چیل بہت ہی اچھے گھر میں رہتی تھی۔ ٹونی کوئل اور کوکو دونوں مل کر بارش میں ساتھ لیے چھتری اپنی چیل کے گھر آنے لگے۔ جیسے ہی ٹونی کوئل اپنی بہن کے گھر پہنچی تو اس کی بہن تو بہت مزے سے آرام کر رہی تھی گھر میں اپنے صوفوں پر بیٹھ کر، اور پھر جیسے ہی ٹونی کوئل نے دروازہ نوک کیا تو اس کی بہن مانو باہر آئی اور ٹونی کوئل نے اپنی بہن سے کہا، میری بہن، آج ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ میں کبھی تمہارے گھر نہ آتی لیکن میں مجبور تھی۔ بارش بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمارے کمرے میں بارش کا پانی آ چکا ہے۔ ہم دونوں اگر وہاں رہتے تو بھیگ جاتے اور بیمار پڑ جاتے۔ کیا تم ہمیں ایک دو دن پناہ دے سکتی ہو؟ جیسے ہی چیل نے یہ بات سنی اس کو یہ بات بالکل بھی نہ اچھی لگی کیونکہ وہ اچھی نہ تھی اور اس نے صاف انکار کر دیا۔ نہیں، تم لوگ تو بھیگے ہوئے ہو، میں تمہیں اپنے گھر نہیں رکھ سکتی، میرا گھر بھی مٹی سے بھر جائے گا، تم جا سکتی ہو۔ ٹونی کوئل اپنا بیٹا لیے وہاں سے پھر چلی جاتی ہے اور ایک سایہ دار درخت دیکھتی ہے۔ ادھر چھتری لیے دونوں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر بارش کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگتے ہیں، اور پھر بارش ختم ہو جاتی ہے اور وہ اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ ٹونی کوئل ایک دن سبزی لینے کے لیے سبزی اور فروٹ کے لیے فروٹ کی دکان پر جاتی ہے۔ وہ اپنے لیے کچھ سبزی اور کچھ فروٹ لے کر راستے سے گزر رہی ہوتی ہے کہ اچانک وہ وہاں پر کیا دیکھتی ہے کہ اس کی بہن مانو چیل وہاں پر بے ہوش گری پڑی ہے۔ جیسے ہی کوکو کوئل اسے دیکھتی ہے تو فوراً سے اس کی مدد کے لیے آ جاتی ہے، اور پھر اس کو جیسے ہی ہوش آتا ہے تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کی مدد اس کی بہن نے کی ہے۔ بہت زیادہ مانو چیل پریشان ہو جاتی ہے اور شرمندہ ہونے لگتی ہے کہ جس دن وہ مجبور تھے میں ان کی مدد نہ کر سکی، لیکن اس نے اپنا دل بڑا کیا اور ٹونی کوئل نے اس کی مدد کی۔ مانو چیل کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے اور پھر وہ ٹونی کوئل سے معافی مانگنے لگتی ہے۔ بہن، مجھے معاف کر دو کہ تمہیں اس دن گھر کی ضرورت تھی لیکن میں نے تمہیں پناہ نہ دی۔ تمہیں اور تمہارے بیٹے کو پتہ نہیں کتنی مشکل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن تم بہت اچھی ہو۔ میں امید رکھوں گی کہ تم نے مجھے معاف کر دیا۔ ٹونی
جیسے ہی مانو چیل کی باتیں سنتی ہے تو اس سے کہتی ہے، تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، اپنے اپنے ظرف کی بات ہوتی ہے، تم پریشان نہ ہو، میں نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، مجھے پناہ بھی مل گئی تھی۔ اور پھر ٹونی کوئل اپنے گھر واپس آ جاتی ہے۔ اس کہانی سے پیارے بچوں ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ ایک جنگل میں ٹونی چڑیا اور ٹونا کوا رہتے تھے۔ ٹونی چڑیا اور ٹونا کوا دونوں کی دوستی نہیں تھی، وہ دونوں آمنے سامنے تو رہتے تھے لیکن ان کی بنتی نہیں تھی۔ ان کے نہ بننے کی وجہ صرف ٹونا کوا تھا۔ ٹونی چڑیا تو بہت اچھی تھی۔ موسم گرما ختم ہونے کے بعد موسم سرما آنے والا تھا۔ ٹونی چڑیا اپنے کام کو نکل جاتی اور ٹونا کوا اپنے کام کو نکل جاتے۔ ایک دن ٹونی چڑیا بیٹھی تھی کہ ٹونا کوا ٹونی چڑیا سے کہنے لگا، ٹونی بہن، تمہارے انڈے دینے کا موسم بھی آنے والا ہے، تم انڈے دے دینا اور تم اپنی خوراک کے لیے چلی جایا کرنا اور میں تمہارے انڈوں کی حفاظت کر لیا کروں گا۔ ٹونی چڑیا کو ٹونا کوا کی یہ بات بہت عجیب لگی۔ اس نے سوچا کہ ٹونا کوا اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اس نے کہا چلو خیر ہے۔ ایک دن ٹونی چڑیا نے انڈے دے دیے۔ وہ اپنے انڈوں کی رکھوالی کر رہی تھی کہ کالو کوا ٹونی چڑیا سے کہنے لگا، بہن، آج تم پہلے جا کر اپنا بھوجن تلاش کر لو اور پھر میں کر لوں گا، اس طرح ہم دونوں کا کام ہو جایا کرے گا۔ ٹونی بہن سوچنے لگی، بہت اچھا مشورہ دیا ہے، چلو اگر ہم مل جل کر رہیں گے تو ہمارا گزارا اچھا ہو جائے گا۔ کالو کوا وہاں سے چلا گیا اور ٹونی چڑیا سوچنے لگی، ہاں، کالو کوا تو ٹھیک کہتا ہے، مجھے اس بات پر غور کرنا چاہیے، اس طرح میرے انڈوں سے بچے بھی نکل جائیں گے اور میں ایک محفوظ گھر بھی اپنے بچوں کے لیے بنا لوں گی، ساتھ ہی ساتھ بھوجن بھی تلاش ہو جایا کرے گا۔ پھر ٹونی چڑیا ٹونا کوا کو کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ٹونی چڑیا اپنے کام کی تلاش میں نکل جاتی ہے، اپنا بھوجن تلاش کر رہی ہوتی ہے اور وہ مطمئن ہوتی ہے کہ اس کے انڈوں کی حفاظت ٹونا کوا کر رہا ہوگا۔ جیسے ہی ٹونی چڑیا واپس آتی ہے تو وہ وہاں پر کیا دیکھتی ہے کہ ٹونا کوے نے اس کے انڈے دونوں توڑ دیے ہیں اور اس نے وہ انڈے کھا لیے ہیں۔ ٹونا کوا نے ایسا کیوں کیا؟ ٹونی چڑیا بھی نہیں جانتی تھی۔ ٹونا کوا جب یہ اس کے انڈے کھا چکا تو بہت خوش ہونے لگا۔ ٹونی چڑیا اپنے ٹوٹے ہوئے انڈے دیکھ کر بہت زیادہ اداس ہو گئی اور پھر وہ ٹونا کوا سے کہنے لگی، یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے میرے سے کون سا بدلہ لیا؟ اگر ہم مل جل کر رہتے تو تم بھی خوش رہتے اور میں بھی خوش رہتی، لیکن تم نے یہ اچھا نہیں کیا۔ ٹونا کوا، میں اس بات کو کبھی نہیں بھولوں گی کہ تم نے میرے انڈوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ ٹھیک ہے ٹونا کوا، تم نے جو کیا وہ تم نے کیا، اب میں تمہارے ساتھ برا نہیں کروں گی، برائی کا جواب میں برائی سے نہیں دوں گی۔ ٹونی چڑیا ٹونا کوا کو یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور پھر ایک جگہ بیٹھ کر سوچنے لگتی ہے، ٹونا کوا تو کبھی بھی میرے انڈوں کو محفوظ نہیں رہنے دے گا، مجھے اپنے انڈوں کی حفاظت خود کرنی ہوگی، مجھے اس جگہ جانا ہوگا جہاں پہ میرے انڈوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے اور میں اپنے کام کی تلاش میں بھی نکل سکوں۔ ہاں، مجھے ٹونا کوا کے پاس والا گھونسلہ چھوڑ دینا چاہیے اور اپنا گھر کہیں اور بنانا چاہیے۔ ٹونی چڑیا یہ سب سوچتی ہے اور پھر وہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ پھر ٹونی چڑیا اپنا نیا گھونسلہ بناتی ہے اور ایک خوبصورت سے گاؤں میں چلی جاتی ہے۔ وہاں وہ اکیلی رہنے لگتی ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ اب وہ اپنے انڈوں کی حفاظت بھی خود کرے گی اور اپنا کام بھی خود تلاش کرے گی۔ کالو کوا بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ٹونی چڑیا وہاں سے جا چکی ہے۔ میں اکیلا کیسے رہوں گا؟ میں نے ٹونی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم مل جل کر رہتے تھے تو 100 کام آ سکتے تھے ایک دوسرے کے، چلو اچھا، کوئی اچھا ساتھی مجھے ضرور مل جائے گا۔ ٹونا کوا بھی بہت پریشان رہنے لگ جاتا ہے ٹونی چڑیا کے جانے کے بعد، کیونکہ اب وہ اس جگہ اکیلا ہو گیا تھا۔ لیکن ٹونی چڑیا بہت خوش تھی اور ٹونی چڑیا کے ساتھ ہی ایک کوکو کوئل رہنے لگ جاتی ہے۔ کوکو کوئل اور ٹونی چڑیا میں بہت گہری دوستی ہو جاتی ہے۔ وہ دونوں مل جل کر رہنے لگتے ہیں اور مل جل کر بیٹھ کر باتیں کیا کرتے۔ ٹونی چڑیا اور کوکو کوئل
بہت اچھے سے رہنے لگی تھی۔ دوسری طرف ٹونا کوا جو اکیلا تو رہ گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ اور بھی برا ہوا، کیونکہ اس نے اپنی نیبر ٹونی چڑیا کی قدر نہیں کی جو اس کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کرتی تھی۔ ٹونا کوا کے ساتھ ایک سانپ رہنے لگا۔ سانپ سے ٹونا کوا ڈر کر اپنے گھونسلے میں بیٹھا رہتا اور پریشان رہتا، کیونکہ ٹونا کوا کو اس بات کی فکر تھی کہ سانپ اسے کبھی بھی ڈس سکتا ہے۔ ٹونا کوا کے ساتھ یہ تو ہونا ہی تھا، کیونکہ اس نے اپنے ہمسائے کی قدر نہیں کی۔ ٹونی چڑیا جو اس کا اتنا خیال رکھتی تھی، اس کے ساتھ غلط تو ہونا ہی تھا۔ اب ٹونا کوا سانپ کے ساتھ رہنے لگا تھا اور ٹونی چڑیا کوکو کوئل کے ساتھ بہت خوش رہ رہی تھی۔ پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے کیا سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے دوستوں کا خیال رکھنا چاہیے اور خاص طور پر اپنے ہمسایوں کا۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھا ہمسایہ رہتا ہے تو آپ اس سے ہمیشہ دوستی کر کے رکھیں، کیونکہ لڑائی کرنے سے کبھی بھی آپ کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوتا، اور جو برا کرتا ہے اس کے ساتھ ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اسی طرح کی اچھی اچھی کہانیاں دیکھنے اور سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔